السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی اچھی ہوں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اور جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں، آپ اللہ سے اس کا ذکر کریں، آپ اللہ سے فریاد کریں تو اللہ آپ کی وہ پریشانی، وہ تکلیفیں دور کر دے گا، ہے نا۔ دوسروں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنا کہ ہم تو بیمار ہیں، اللہ نے ایسا کر دیا میرے ساتھ، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی اور تکلیفیں وہ ساری دور کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جو کہ آپ کو پریشانی سے دور کر سکے۔ تو بہرحال آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 283 کا پارٹ 2 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3 چل رہا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور چاہتے ہیں واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا تو ضرور سبسکرائب کر لے، تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ فیس بک پر بھی میرا پیج ہے جو کہ سیم نام سے ہے، تو اگر آپ وہاں دیکھتے ہیں تو آپ وہاں فالو کر لیں۔ تو آج ہم شروع کریں گے یہاں سے، چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، واو کو ہم جل چھوڑ رہے ہیں، لا کو ہم کھینچ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ دونوں کو ملاتے ہوئے جب پڑھیں گے ولا، ولا، اس کے بعد تا کاف زبر تک، تا پیش تو، تک تو، میم شین پیش مش، کیا پڑھیں گے؟ مش، موش موش نہیں پڑھنا، یا موس موس بھی نہیں پڑھنا۔ بعض اوقات لوگوں کا شین ادا ہی نہیں ہوتا، شین کی جگہ سین پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دونوں سین جو ہے دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، الگ الگ طریقے سے نکلتا ہے اور اس کی آواز بھی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے سین، اور دوسرا یہ والا جو ہے یہ ہے شین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے تک تمش، تک تمش، اس کے بعد شین زبر شا، ہا کھڑا زبر ہا، شہ، دال زبر دا، تا زبر تا۔ اسٹاپنگ کی صورت میں ہم پڑھیں گے شہادہ، شہادہ، کیونکہ اسٹاپنگ کی صورت میں یہ جو گول تا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ ہائے ساکینہ بن جائے گا، کیونکہ گول تا پر وقف کرنے کا یہی رول ہے کہ اس کو ہائے ساکینہ بنا دے۔ تو اس کو ہم ہائے ساکینہ بنائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ آگے وَمَن يَكْتُمْهَا، واو زبر وا، میم یا زبر میں، یہاں پر ہم کیا کر رہے؟ ادغام کر رہے، وہ بھی ادغام ناقص جو کہ غنّے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے وَمَن، غنّہ بھی ہو رہا، وَمَن يَكْتُمْهَا، یا کاف زبر یک، تا میم پیش تم، ہا الف زبر ہا، یکتم ہا، یکتم ہا، وَمَن یکتمہا۔ اب دیکھیے یہاں پر، دیکھیے کاف کے اوپر بھی سکون ہے اور میم کے اوپر بھی سکون ہے، یا کاف سے ملے گا اور تا میم سے ملے گا، لیکن ملتے ہوئے ٹکرائے گی نہیں آواز۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں حرف حروف قلقلہ کے علاوہ ہے۔ اگر کوئی حرف حروف قلقلہ ہے اور اس کے اوپر سکون ہے تب ہم آواز کو ٹکرائیں گے۔
اگر حروف قلقلہ کے علاوہ ہے تب ہم آواز کو اسٹک کریں گے، یعنی کہ اسی کا اوپر اٹکا دیں گے، جیسے کہ یک تم، اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے یا کہ تم ہاں، کیا پڑھے؟ یا کہ تم ہاں، صحیح ہوا یا غلط؟ غلط ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یا کہ ایسا ہو جا رہا جو کہ قلقلہ میں ہم کرتے، تمہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ یا تم ہا، بالکل صاف اور واضح کلین آواز لگنی چاہیے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، کلیئر؟ آگے فَإِنَّهُ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا الٹا پیش، ہو اوپر مت، ہو، فَإِنَّهُ، نون جو ہے نا یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں۔ جب بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آتا ہے، یہ دو حرف، یہ دو لیٹر ایسے ہیں جس کے اوپر شد آئے تو بغیر کسی کنڈیشن کے وہاں پر آپ کو غنہ لازمی کرنا ہے۔ کون کون سے حرف بتایا میں نے؟ نون اور میم۔ یہاں پر نون ہے، اس کے دیکھیے آگے پیچھے کوئی نون ساکن کوئی تنوین ہے نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ رول یہی کہتا ہے نون اور میم پر شد آ جائے تو آپ غنہ کریں گے۔ تو یہاں پر ہم غنہ کرنے کے بعد مد بھی کر رہے ہیں، یہ مد منفصل کہلائے گا کیونکہ اس حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے فَإِنَّهُ، آگے آثِمٌ، آثِمٌ، کیوں؟ کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد قاف ہے اور یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے، لہٰذا ہمیں اخفا کہنا ہے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ اخفا جو لفظ ہے نا وہ خف سے بنا، خوف یا خفیہ ہم کہتے ہیں نا چھپا ہوا انداز، اسی سے بنا۔ تو اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ نون کی آواز کو۔ کہاں چھپاتے ہیں؟ ناک میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے آثم قلبہ، قلبہ، یہاں پر کلبو کلبو نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں کلبو کلبو، ایسے نہیں بولیں گے، بلکہ یہ کیا ہے؟ کاف نہیں ہے بلکہ قاف ہے، قلبہ، 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 اور قاف کو لام سے ملاتے ہوئے قلے قلے قلے، ایسا نہیں، بالکل کلیئر صاف اور واضح طور پر قل 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 بہ قل بہ قل بہ، سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی پڑھ دے قلیبو قلیبو، غلط ہے، قلے قلے ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ قلقلہ نہیں کریں گے، اس بات کو سمجھے، زبردستی ہر جگہ قلقلہ کو نہیں گھسیڑنا، جہاں پر قلقلہ کا رول ہے وہیں پر فالو کریں گے، اس کے علاوہ اپنی آواز میں کنٹرول ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہم جب پڑھیں گے پورا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سمجھ آ رہی؟ کلیئر ہو گیا؟ آگے لائن میں آئیں واللہ، وا لام زبر ول، لام کھڑا زبر اللہ، ہا پیش ہو، واللہ، لفظ اللہ کا لام کو منہ بھر کر کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی لفظ اللہ کا لام سے پہلے زبر یا پیش آتا ہے تو لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھتے ہیں۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ پہلے والے حرف کے اوپر، جیسے کہ یہاں لفظ اللہ کا لام سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ واو ہے، اور اس واو کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے اس کو موٹا کیا۔ اگر پیش ہوتا
تب بھی ہم موٹا کرتے، لیکن اگر اس واو کے نیچے زیر ہوتا تب ہم اس لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھتے، یعنی کہ لائٹ پڑھتے، اور یہ قاعدہ صرف اور صرف لفظ اللہ کا لام پر ہی فالو ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی لام کو موٹا یا باریک نہیں کریں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، ہر لام باریک پڑھا جائے گا سوائے لفظ اللہ کا لام کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ صرف لفظ اللہ کا لام موٹا یا باریک ہوتا ہے کنڈیشن کی بنا پر، اس کے علاوہ باقی ہر لام باریک پڑھی جائے گی۔ آگے کیا ہے؟ بیما، بازر بی، میم الف زبر ما، بیما، بالکل آسان، الف مدہ کر رہے ہیں۔ تعملون، تا عین زبر تا، میم زبر ما، تعم، لام وا پیش، لو، نون زبر نا، تعملون، تعملون، علیم، علیم، ٹھیک ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ علیم، تعملون علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ دونوں جگہ عین کو واضح کرنا ہے، تعلمون، تعملون، سوری تعلمون نہیں بلکہ معلون ہے، اگر میں نے غلط کیا تو پھر سے پڑھ دیتی ہوں، واللہ بما تعملون علیم۔ دیکھیے بس میم اور لام کا فرق ہے، اگر لام ادھر کر دے تو تعلمون ہو جائے گا، اور اگر ادھر میم کیا ادھر لام کیا تو تعملون ہو جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے لفظ آتے ہیں قرآن میں جو کہ ملتے جلتے ہیں، کبھی کبھی مسٹیکس ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی تو آپ پھر سے دہرا لیں۔ چلیے نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں آیت نمبر 284 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرمائے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل میں، اور اس کو قبول فرمائے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے، صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔